يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. عن ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الله على كل احیانه. رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الحیض. معزز سامعین کرام، ہم نے یہ بتلایا تھا کہ آگے پیچھے شرمگاہ سے کچھ بھی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کچھ بھی نکلے، ہوا ہو، پیشاب ہو، ٹوائلٹ ہو، جو بھی ہو، ایون اگر خون بھی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹے گا شرمگاہ سے. لیکن آگے پیچھے شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے کہیں پر سے بھی اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میں نے اس لیے بتلایا کہ یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے پیچھے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہاں، اس کے خلاف دلیل موجود ہے، یعنی ایسی حدیثیں موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی کے جسم سے خون نکل بھی رہا ہے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جسم کے کسی حصے سے شرمگاہ کے علاوہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دیکھیے، حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خوب غور سے سنیے گا. سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم، حدیث نمبر 198، 190 پر 8 نمبر کی سنن ابی داؤد کی حدیث. سنن ابی داؤد یہاں پر بھی ہے، سنن ابی داؤد دنیا میں کہیں پر بھی ہے. آپ وہ سنن ابی داؤد مجھ کو لا کے دکھلائیے یا مجھ کو وہیں پر لے چلیے، میں وہاں پر آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت دکھلاؤں گا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، اور جنگ کا نام انہوں نے بتلایا کہ غزوہ ذات الرقاع. وہاں پر جب جنگ میں گئے تو کسی مسلمان نے مشرکوں میں سے کسی کی بیوی کا قتل کر دیا. تو اس کے شوہر نے یہ قسم کھایا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ساتھ میں لوگ بھی نکلے، صحابہ کرام بھی نکلے. پیچھے پیچھے یہ آدمی بھی ہو گیا، یہ بھی پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ کدھر جاتے ہیں. تاک میں لگ گیا کہ جیسے موقع ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کو ماروں گا اور اس کو خون کر دوں گا اس کا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا. رات ہو گئی تھی، اب رات ہو گئی تو رکنا ہے. اب تو ہمارے پاس تو بہت ساری سویدھائیں ہیں. پرانے زمانے میں سویدھائیں نہیں ہوتی تھی، لوگ قافلے میں نکلتے تھے، دن بھر چلتے تھے. جب شام ہوتا تھا تو کوئی اچھی جگہ دیکھ کر کے وہاں پر سارے لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے. لوگ پہرےداری بھی کیا کرتے تھے، چاروں طرف سے آگ بھی جلا دیتے تھے تاکہ جنگل سے کوئی جانور وغیرہ نہ آ کر کے حملہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون آج ہماری پہرےداری کرے گا. تو 2 صحابی، ایک انصاری میں سے ایک صحابی اور مہاجرین میں سے ایک صحابی، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر، 2 صحابی تیار ہوئے کہ ہم لوگ رات میں پہرےداری کریں گے. سب لوگ سو گئے. ان دونوں نے طے کیا کہ ہم لوگ باری باری جگیں گے، ایک آدمی سو جائے گا اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پہرا دے گا. تو مہاجر جو صحابی تھے وہ سو گئے اور انصاری صحابی نے پہرے دینا شروع کر دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ رات ہے، ایک کام کرتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آدمی، وہی مشرک جو پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. اس نے بالکل نشانہ باندھ کر کے تیر مارا. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہی تیر مارتا ہے تو تیر جا کر کے ان کے جسم میں لگتا ہے. اب یہ نماز توڑ نہیں رہے ہیں، تیر کو نکال دیا وہاں سے، جہاں پر بھی لگا ہو وہاں سے تیر کو نکالا، نماز کو کنٹینیو رکھا. اس آدمی نے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا تیر مارا، پھر دوسرے تیر کو بھی انہوں نے نکال دیا. لیکن جب تیسرا تیر مارا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو مہاجر صحابی تھے خود سے جگ گئے اور بعض
روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے جگایا کہ اٹھو اٹھو جلدی سے. اس نے رکوع سجدہ، یعنی وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے رکوع سجدہ کر کے نماز کو کمپلیٹ کیا اور ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک دم خون سے لت پت ہے. ایک بار نہیں 3 بار لگا ہے. پہلے ہی بار لگا ہوگا تو خون بہنا شروع ہو گیا. تو ایک دم خون سے لت پت ہے. تو پوچھا کہ مجھ کو کیوں نہیں پہلے اٹھایا آپ نے، پہلے جگانا چاہیے تھا. تو کہا کہ میں قرآن کریم کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس سورت کو کمپلیٹ کیے بغیر نماز کو ختم کروں، اسی لیے میں تم کو نہیں اٹھایا تھا. اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انصاری صحابی کو جو زخم لگا، زخم سے لگاتار خون جستا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز کو کیا کیا، کنٹینیو کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جسم سے اگر خون نکلے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب چاہے زخم لگنے کی وجہ سے ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ہو جائے، اگر جسم سے خون نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جن لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی بات سوائے خیال کے اور کچھ بھی نہیں ہے. شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نواقض وضو میں یعنی وضو توڑنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے. محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتلا دوں کہ اس روئے زمین کے بڑے بڑے علماء کرام، مثال کے طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، اسی طرح سے امام شوکانی، اسی طرح سے شیخ البانی، اسی طرح سے امام ابن عثیمین، اسی طرح سے سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے جس کے زیر نگرانی جو کتاب تیار ہوئی ہے فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جس کے اندر بڑے بڑے کبار علماء کرام ہیں، ان تمام کا کہنا ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے تو اس خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک آدمی ہے، اس نے وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، اب مسح کر رہا ہے، تو مسح کی مدت جو ہے اگر آدمی اپنے مقام پہ ہے تو 1 روز ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات، مقام پہ ہے تو 1 دن 1 رات، یعنی 24 گھنٹہ. تو مسح کی جو مدت ختم ہوگی اور وہ آدمی جو موزہ اتارے گا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مسح کی مدت تھی اب ختم ہو رہی ہے، اب جو ہے موزہ اتارنا ہے تو اب کیا کیا جائے، اب کیا وضو کیا جائے؟ تو نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وضو برقرار ہے. البتہ اب موزوں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. اب دوبارہ وضو کریں گے تو کیا کریں گے، پیر بھی دھونا پڑے گا، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر موزے پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو گئی اور آپ نے موزہ اتارا تو پیر بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ بھی دھونے کی ضرورت نہیں، مسح بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کا وضو برقرار ہے. جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، لیکن مسح کی مدت ختم ہونے تک وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے ایک ایسا آدمی ہے جس کو برابر ریاح خارج ہو رہا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ گیسٹرک کا مریض ہے، اور ریاح جو اس کا خارج ہو رہا ہے ہوا اس پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اس کو کیا کرے، روکنا چاہتا ہے تو پریشانی ہو جا رہی ہے، روکنا چاہ رہا ہے پھر بھی ریاح خارج ہو جا رہا ہے. یعنی اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہو تو ایسا آدمی چاہے مجلس میں ہو، چاہے سواری پہ ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ آدمی معذور ہے. اگر اس کی ریاح خارج ہو جائے گی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب بیچارہ جائے گا وضو کر کے آئے گا، پھر اس کو ریاح خارج ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، جتنا اس کو طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. ابھی ہم لوگوں کے پاس اتنا سارا کپڑا پہننے کے لیے ہم پہن رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوگا تو ہم اس انداز میں پہنیں گے کہ ہمارا یہ بھی چھپ جائے اور یہاں تک چھپ جائے، باقی اگر کھلا بھی رہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آدمی کو اس کے بوجھ سے زیادہ طاقت نہیں ڈالتا ہے. سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اسلامیہ والم نمبر 1 پیج نمبر 195 میں شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو کثرت گیس کا عارضہ ہے، یعنی جس کو برابر ہوا چھوٹ رہی ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہے، وہ روک بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ آدمی چاہے سواری پہ ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ آدمی معذور ہے. صرف ہوا کے خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال آتے رہتا ہے
بعض لوگوں کا خیال بھی ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو قرآن نہیں پڑھیں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو منہج ہے وہ قرآن اور حدیث، اور یہ ہمارا اکیلے کا منہج نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی منہج یہی تھا، یہی منہج تابعین کا بھی تھا. یہاں تک کہ جب بعد کا جب دور آیا تو لوگوں نے اماموں کو منتخب کیا، اور جب امام کی بات آئی تو اس کے مقابلے میں حدیث آ بھی جاتی تھی، پھر بھی امام کی بات کو نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ بہت زمانے تک چلتا رہا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے کہ حدیث موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا ہے تو لوگ اس بات کو نہیں مانتے. نہیں، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے اوپر فرض صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، کسی فرد واحد کی نہیں. ابھی میں آپ کے یہاں امام ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری اتباع کیجیے. نہیں، ہماری جو بات قرآن کریم کے مطابق ہے، ہماری جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اس کو آپ لے لیجئے. نہیں اگر مطابق ہے، آپ کو علم ہو رہا ہے یا آپ نے کہیں سے سن کے رکھا تھا، آپ ہمارے سامنے آ کر کے تحقیق کر لیجئے. اگر میری بات غلط ہوگی تو میں پہلے رجوع کروں گا. میرے اندر کی سانس بعد میں نکلے گی، اس سے پہلے میں اپنی غلطی کو ریئلائز کروں گا اور قرآن و حدیث کی بات کو مانوں گا. تو دیکھیے ایک حدیث موجود ہے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الوضو، باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد بھی قرآن کریم کا پڑھنا. امام بخاری نے یہی باب باندھا ہے. یہ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ جو ان کی خالہ تھی، ان کے گھر میں ایک رات بسر کی. انہوں نے کہا کہ میں بستر کے چوڑائی میں لیٹ گیا. بچے تھے نا، اب وہ لوگ لمبے لمبے نسخے میں ہیں، اور جو پیچھے کا جو پیتانہ ہے وہاں پر اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سو گئے تھے، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، 9 سال کے یا 10 سال کے تھے. سو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیٹھ کر ہاتھ سے اپنے چہرہ مبارک سے نیند کے اثرات کو روکتے ہیں تو کیسے منہ پوچھتے ہیں، ویسے ہی پوچھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے ہوئے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی. یعنی سو کر کے اٹھے ہیں، سونے کے بعد تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر وضو فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وضو فرض تھا. جو بھی حکم آیا اس پر پہلے نبی نے عمل کیا ہے، جو بھی حکم آیا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور بغیر وضو کیے ہوئے آل عمران کی آخری 10 آیت تلاوت فرمائی. پھر آپ لٹکے ہوئے مشکزے کی طرف گئے، وہاں سے پانی لے کر کے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی. اور آگے پوری حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ بھی جائے پھر بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. اور سب سے پہلے جو میں نے حدیث پیش کی تھی صحیح مسلم کتاب الحیض کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کچھ ایسا بھی وقت رہتا ہوگا جس میں بے وضو رہتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور قرآن کریم پڑھنا اللہ کا ذکر یہ ہے. لہذا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہو پھر بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. سامعین کرام یہ بات ضمناً آ گئی ہے. انشاءاللہ آگے اب دوسرے مضمون آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.